نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 ہم نے تلاوت کی ہے، ایک مختصر سے جملے کے علاوہ۔ جس جملے کو ہم نے کل تلاوت کر لیا تھا اور اس کے متعلق بات کل ہو چکی تھی، اس کے علاوہ بقیہ حصہ آج تلاوت ہوا اور اس کے متعلق آج کی نشست میں بات ہوگی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیم سے متعلق اپنے حکم کو بیان فرمایا ہے۔ بس اتنی بات، مختصر سی بات ہے۔ وضاحت اس کی کچھ یوں ہے کہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 1 عرب کا معاشرہ، اور نمبر 2 اسلام کا طریقہ تربیت۔ عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ اس میں جہاں بہت ساری خوبیوں کے حصول کے لیے فنون حرب اور ضرب کو سیکھنا اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے، تیر اندازی، تلوار بازی، نیزہ بازی، کشتی، پہلوانی، حتیٰ کہ تیراکی تک بھی وہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری طرف اشیاء خورد و نوش میں شراب ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، اور معاشرتی زندگی کے اندر دو خرابیاں اہم ترین ان میں پائی جاتی تھی۔ ایک راہ زنی، ڈکیٹی جس کو کہتے ہیں، یہ وہ معاشرتی خرابی تھی جو عرب کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ اور دوسرا، یاد رکھیے کہ جب انسان ناحق مال کھانے کا عادی ہو جائے تو وہ پھر کسی بھی قسم کے ناحق مال سے دریغ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری بڑی خرابی ان میں جو موجود تھی وہ یہ تھی کہ یتیم کے حق کو سلب کرنا۔ یتیم کے حق کو، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یتیم کہتے کس کو؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بالغ نہیں ہوا اور سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، وہ یتیم ہے۔ بچہ یا بچی جس کے سر سے والد کا سایہ بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اٹھ گیا ہو، وہ بچہ یا بچی یتیم کہلائیں گے۔ لیکن وہی بچہ یا بچی جب عمر کے اعتبار سے بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے اوپر یتیمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یتیمی کا اطلاق ہو، یہ بات سمجھ گئی؟ تو یتیم کہتے ہیں بلوغت سے پہلے کسی بچے بچی کا والد دنیا سے چلا جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں شرعاً۔ پہلی بات مکمل ہو گئی کہ عرب معاشرے کے اندر یتیم کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، غصب کر جانا، اس پر قبضہ کر جانا اپنا جائز حق سمجھتے تھے۔
اور یہ ان کی بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی تھی۔ اسلام نے طریقے تربیت کیا اختیار کیا، مختصر الفاظ میں سمجھے گا۔ اسلام نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر عقائد باطلہ کی بیخکنی کی ہے اور عقائد حقہ کا رسوخ کیا ہے، راسخ کیے ہیں عقائد حقہ اہل ایمان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں قرآن نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے زور دیا ہے عقائد کی درستگی پر۔ کس پر؟ عقائد کی درستگی پر۔ عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو مکہ مکرمہ میں اختیار کیا گیا وہ تھا اخلاقیات کا۔ کیا تھا؟ اخلاقیات کا۔ یہاں معاملات نہیں بیان ہوئے، یہاں تجارت کے مسائل بیان نہیں ہوئے، یہاں عبادات کو بیان نہیں کیا گیا، یہاں زکوٰۃ کو بیان نہیں کیا گیا، یہاں حج اور روزے کو بیان نہیں کیا گیا، یہاں معیشت کے اصول، ضوابط، قوانین کو بیان نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ حالات پیش نہیں آئے تھے کہ مسلمانوں کو یکسوئی کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع مل جاتا۔ ابھی تو حالات یہ تھے مکہ مکرمہ میں کہ باطل وہ سرفری کی وجہ سے، اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو حکم جہاد نہ ہونے کی وجہ سے، ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم ہونے کی وجہ سے باطل غالب تھا اور حق جو ہے وہ اس وقت بظاہر مغلوب تھا۔ اس لیے یہاں تجارت کے اصول، قواعد، ضوابط اور معاملات نہیں سکھائے جا سکے اور نہ سکھائے جانے تھے۔ یہاں زور صرف دو باتوں پہ دیا گیا، ایک عقائد، دوسرے اخلاقیات۔ برتاؤ کیا کرنا ہے، رویہ کیا ہونا چاہیے، مزاج کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیز ہے وہ مکہ مکرمہ میں سکھائی گئی۔ یہ ہے ابتدائی تربیت کا مرحلہ۔ اب تربیت کے اگلے مراحل میں جب آپ کا ذہن آخرت کے حوالے سے مستحکم ہو گیا، آپ کا اعتماد اپنے رب پر قائم ہو گیا اور آپ کا یقین اس پیغام پر اور پیغام لانے والے پر مکمل ہو گیا، تو اب آپ کے لیے سیکھنا، سمجھنا، جاننا، اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو تربیت کا یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ پہلے یقین دلایا، پہلے اعتماد بٹھایا، پہلے توکل سکھایا۔ جب یہ ساری چیزیں آ گئی تو اب بھروسہ قائم ہو گیا، یقین پیدا ہو گیا، اعتماد پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ کہا گیا کہ اب تم شراب چھوڑ دو، چھوڑ دی، زکوٰۃ دو، دے دی، نماز پڑھو، پڑھ لی، پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جسم کے اندر نیزہ پیوست ہے لیکن نماز نہیں توڑ رہے۔ بس مانی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ اس یقین کی بنیاد پر، اس اعتماد کی بنیاد پر جو مکہ مکرمہ میں تربیت اعتبار سے اہل اسلام کی تربیت کی تھی قرآن اور حدیث نے، قرآن اور صاحب قرآن نے، اجمالی اور تفصیلی قرآن نے جو تربیت مکہ مکرمہ میں کی تھی، یہ اسی بنیاد پر کھڑی عمارت ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان کو کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تربیت کا ایک پھر اب اسی کا نتیجہ ہوا کہ پھر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو اب یہاں پر یقین دلانے کی ضرورت نہیں تھی، اعتماد قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب یہاں پر بھروسہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں سیدھے سیدھے احکامات آ رہے اور پے در پہ احکامات آ رہے، مسلسل احکامات آ رہے، اور کیا ہے کہ جیسے جیسے احکامات آ رہے ہیں ویسے ویسے وہ مان رہے ہیں، ویسے ویسے وہ یقین کر رہے ہیں، ویسے ویسے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی عار نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی چوک نہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ان کے لیے سوچ و بچار کا موقع نہیں، ہر ایک کو مانے جا رہے ہیں، ہر ایک پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھنے کے بعد، یہ تمہیدی بات سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے
کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس نے جس نہج پر تربیت کی بنیاد رکھی تھی وہ چونکہ مضبوط ترین عمارت کھڑی کرنا چاہتا تھا. اسلام چونکہ مضبوط ترین عمارت کھڑی کرنا چاہتا تھا تو جتنی بڑی عمارت ہوگی، جتنی مضبوط عمارت ہوگی تصور میں، تو پھر اس کی بنیاد کو اس سے کہیں زیادہ مضبوط رکھنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 80 سے زائد قرآن کی صورتیں اتاری گئیں. زور دیا گیا فکر آخرت پر، یقین بٹھایا گیا آخرت کا، اور اعتماد اور بھروسہ دلایا گیا اللہ کی ذات کا، اور ایمان قائم کروایا گیا کتاب کا اور صاحب کتاب کا. تعلق جوڑا گیا. جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئیں، اب اسلام نے کیا کیا؟ تربیت کا دوسرا انداز اختیار کیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک ایک پہلو پر رہنمائی کی. ایک ایک پہلو پر انسان کے پیدائش کے مراحل پر رہنمائی کی، انسان کی جوانی چڑھنے کی عمر کے اعتبار سے رہنمائی کی، جوان ہو کر کے شادی بیاہ کے معاملات میں رہنمائی کی، بڑھاپے کے عالم میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے ساتھ پیوست یا اس کے ساتھ وابستہ لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے اوپر کے لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے نیچے کے لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، دنیا سے چلا جائے تو کیا ذمہ داریاں ہیں پیچھے رہنے والوں کی. یہ جا رہا ہے، اس کو جانے کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا تو اس کو کیا تربیت دی گئی وصیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یا معاملات کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں قرآن نے، حدیث نے مرحلہ وار سمجھائی. اب اسی میں یہ سمجھایا گیا کہ جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے اپنا حق چھوڑنا نہیں، کسی کا حق چھیننا نہیں. اپنا حق چھوڑنا نہیں، دوسرے کا حق چھیننا نہیں. ہاں، اگر اخلاقی طور پر آپ اپنا حق کسی کو چھوڑ دو تو اور بات ہے، ورنہ اگر کوئی ظالم ہے، کوئی جابر ہے اور وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اپنے حق کو مت چھوڑو، اپنا حق لینے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر بندہ ہی اپنا حق چھوڑنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ ذرا کوئی طاقتور ہے، کسی نے پلاٹ کسی کی پراپرٹی کے بارے میں کہا کہ یہ میری ہے. اب جس بیچارے کا 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ سامنے تو کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے، اور یہ مطلب شہر کا بدماش ہے، جو محلے کا بدماش ہے، سوسائٹی اس کی جو ہے وہ بڑی قوت اور بڑی طاقت ہے، میں اس کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں؟ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلے وہ اونے پونے میں یہ مجھ سے لے لے اور جان چھوڑ دے. اگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو پھر کہتا ہے یار جا نظر اللہ نیاز حسین. پھر آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح نہ نظر اللہ ہوتی ہے، نہ نیاز حسین ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. حق تو رہتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں آج کے دور میں اپنے حق کو اس طرح چھوڑا جاتا ہے. بہرحال نہ اپنے حق کو چھوڑنا ہے، نہ کسی کے حق کو چھیننا ہے. یہ تعلیم اور تربیت دی گئی ہے. اور پھر یہ کسی کے حق کو چھیننے سے روکنے کے اندر یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ بچوں کو، اپنی اولاد کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دو. اگر نہیں دو گے تو یہ ان کا حق چھیننے کے مترادف ہوگا. والدین کا جو حق ہے ان کو دو، اگر نہیں دو گے تو ان کا حق چھیننے کے مترادف ہوگا. اعزا اقارب رشتہ داروں کو ان کا حق دو، نہیں دو گے تو حق چھیننے کے مترادف ہوگا. یہ وہ اخلاقیات ہیں جو اسلام نے سکھلائے. پھر اس سے اگلے درجے میں اسلام نے فرائض بتلائے ہیں کہ وراثت میں سے ایک ذرہ برابر بھی ناانصافی کی بنیاد پر کوئی چیز اضافی مت رکھو اپنے پاس. حقدار کو اس کا حق دو. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے معاملات سے، انہی معاملات میں سے ایک معاملہ یتیم کی کفالت کا ہے. یتیم کی بنیاد، اب تمہیدی بات سمجھ گئے نا. اب یتیم کی کفالت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یتیم عرب کے معاشرے کے اندر وہ پسا ہوا طبقہ تھا کہ جس کے مال کو چھیننا اہل عرب اپنے لیے اپنا جائز حق سمجھتے تھے. حق نہیں، جائز حق سمجھتے. کفالت کے نام پر، پرورش کے نام پر،
اقربا پرورش یعنی اقربیت کی بنیاد پر کہ میں جناب اس کا اقرب ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں اور ذوی الارحام میں سے ہوں، میں اس کے عصبہ میں سے ہوں، ان وجوہات پر اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا جاتا تھا، اور پھر چند دنوں تک وہ وہاں کھاتا پیتا، چند دنوں کے بعد یتیم کو کہہ دیا جاتا آپ کا مال تو ختم ہو گیا، آپ کا مال تو آپ نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، وہ اتنے دنوں سے جو کھا رہے تھے وہ آپ اپنا مال کھا رہے تھے، حالانکہ حقیقتاً اس کا مال ختم نہیں ہوتا، لیکن اسی بہانے سے ان کا سلسلہ چلا دیا جاتا ہے۔ یوں اہل عرب کے مزاج اور طبیعتوں میں یتیم کے مال کے اوپر قبضہ کرنا ایک ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے مراحل سے مسلمانوں کو گزارا تو آپ علیہ السلام نے یتیم کی کفالت کرنے کے حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی۔ انداز تعلیم یہ تھا کہ کئی مواقع پر آپ نے فضائل بیان فرمائے، کئی مواقع پر آپ نے مسائل بیان فرمائے، اور کئی مواقع پر آپ نے وعیدات بیان فرمائی۔ مثلا آپ علیہ السلام نے یتیم کی کفالت کرنے کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، انا وکافل الیتیم کہاتین، ایسے اشارہ کیا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں ہوں گے، یعنی جنت میں جانے کے اعتبار سے میں پہلے اور کچھ ہی دیر کے بعد یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور بعض محدثین نے اس کا معنی یہ لیا کہ جنت میں میرا مرتبہ، میرا درجہ آگے، اور میرے کچھ ہی فاصلے پر یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ ایک اور موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے، میں اپنے دل کی سختی کو نرمی میں بدلنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتلا دیجئے، کوئی طریقہ بتلا دیجئے، کوئی انداز، کوئی چیز دے دیجئے کہ جسے میں پڑھ کر، جسے میں عمل کر کے اپنے دل کو نرم کر سکوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا کریں۔ ایک عورت آئی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ام المؤمنین، کہ میرے دل میں سختی ہے، اس کو نرمی سے کیسے بدلوں؟ اس کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کی نصیحت کی، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو۔ قرآن مجید نے یتیم کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اہل خیر اور اہل ثروت اور یتیم کی کفالت کرنے والے لوگوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ یتیموں کی کفالت بغیر کسی جزا کی طلب کے، بغیر کسی شکریہ کے مطلب حاصل کرنے کے، اور بغیر کسی لالچ کے وہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کو بہترین جزا دے گا۔ سورہ دار میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے یتیم کی کفالت اور یتیم کے فضائل کے حوالے سے بات کی ہے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یتیم کے حوالے سے فضائل قرآن پاک نے، احادیث نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ اتنے فضائل کیوں بیان کیے گئے؟ تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جب سمجھانا چاہتے ہیں تو اس میں ترغیب کا پہلو بھی ہو، ترہیب کا پہلو بھی ہو، سمجھانے کا پہلو بھی ہو، فضائل بھی ہو، اور پھر عمل نہ کرنے کی صورت میں ڈراوا،
وعید انذار بھی موجود ہو۔ اب کیا کہا گیا؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، درجہ انسانیت سے تمہارے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ مقام انسانیت تم نے کیوں کھو دیا؟ اس لیے کہ تم یتیم کا اکرام کرنے والے نہیں ہو۔ یتیم کا اکرام کرنے والے نہیں ہو، تمہارا پرابلم یہ ہے۔ اور تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ یتیمن ذا مقربہ، جو قریب ترین رشتہ دار ہو اور یتیم ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرو، اس کی کفالت کرو اپنے مال سے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے بجائے اس کے کہ اس کی کفالت کرتے اس کے مال کو چھیننا شروع کر دیا، تو مقام انسانیت سے گر گئے۔ اس لیے قرآن پاک نے تعلیماً یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ اب جب یہ احکامات ہمارے سامنے آ گئے کہ یتیم کی کفالت نہ کرنے والے کے لیے وعیدات تھیں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے فضائل تھے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، یتیم کے مال کو اپنے مال میں شامل مت کرنا، یتیم کے مال کو اپنے مال میں مکس مت کرنا۔ جب یہ احکامات آئے تو ایک طرف فضائل تھے، فضائل کو دیکھ کر کے ہر ایک کا دل چاہا کہ میں کفالت کروں، وعیدات تھیں تو ہر ایک ڈر گیا کہ پتہ نہیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ جب حکم آئے کہ مال کے قریب بھی نہیں جانا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو اب سب کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی یتیم کی کفالت کرنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، آپ چچا ہیں، آپ ماموں ہیں، آپ تایا ہیں، آپ کا کوئی بھی رشتہ، آپ دادا ہیں، آپ نے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ رکھا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس رکھ کر کے پکایا گیا، استعمال کیا گیا۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اس کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہوئے کھا لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے الگ کھانے پینے کا انتظام کریں اس کے مال میں سے، اور اپنے لیے الگ انتظام کریں۔ تو اگر اول تو پکانے کی دقت الگ، لیکن پکانے کو بھی چھوڑیے، تیار کرنے کو بھی چھوڑیے، جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو بنایا گیا وہ اگر پوری طرح استعمال نہیں کر سکے تو پکی پکائی چیز کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ یتیم کا مال ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اور ضائع کرنے کا سبب کفالت کرنے والا بن رہا ہے۔ اب کفیل جو ہیں، کفالت کرنے والے، وہ پریشانی کے عالم میں ڈوب گئے۔ فضائل بھی ہیں، دل چاہتا ہے کہ کیا جائے یہ کام، لیکن دوسری طرف معاملات اتنے سنگین ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اس لیے پوچھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھتے ہیں یتیم کے متعلق، یتیموں کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یتیم کے مال کو الگ سے تیار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر الگ سے کریں وہ ضائع ہو جائے تو اس کا گناہ ہم پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت ساری چیزیں، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک نے اپنی بلاغت اور اپنی فصاحت کے اعتبار سے انتہائی زبردست، معقول اور جامع جواب دیا، اور وہ کیا ہے؟ قل اصلاح لہم خیر، اصلاح لہم۔ اصل تمہارے ذہن میں اگر کفالت ہے نا، تمہارے ذہن میں یہ کہ تم ان یتیموں کی کفالت کرو، اگر تمہاری نیت درست ہے تو بس یہ خیر کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس خیر کو پانے کے لیے اگر کہیں خدا نخواستہ تمہارے ہاتھ سے ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے، تمہاری نیت میں اصلاح ہے اور وہاں خرابی پیدا ہو گئی، تمہاری نیت میں بھلائی ہے اور وہاں برائی پیدا ہو گئی، تمہاری نیت میں اچھائی ہے اور وہاں پر خامی پیدا ہو گئی، تو پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی۔ قل اصلاح لہم خیر، بس
جب یہ بات سمجھا دی تو اب اس میں لازماً یہ بات بھی آ گئی، چاہو تو ان کا مال اپنے ساتھ ملا کر استعمال کرو، چاہے ان کا مال الگ استعمال کرو، نیت تمہاری درست ہے، نیت تمہاری خالص ہے، نیت تمہاری اصلاح کی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ تم پر کوئی وبال، کوئی گناہ نہیں۔ بس یہ مفہوم اور یہ بات یہاں سمجھیں گے۔ اب جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آ گئی تو پھر صحابہ کرام نے پوری فراخ دلی کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ یتیموں کی کفالت شروع کی، اور اتنی زبردست کفالت کی کہ عرب کا معاشرہ اور اس میں یتیم کی کفالت یہ بہت سارے جاہلوں اور کافروں کے ایمان لانے کا سبب بنا، کہ اتنا بہترین نظام تربیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن لوگوں کا حق چھیننا ہم اپنا جائز حق سمجھتے تھے، جن لوگوں کا مال چھیننا اپنا جائز حق سمجھتے تھے، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور آپ کی برکت سے انہی یتیموں کی کفالت کرنا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھ رہے، ضرورت پڑنے پر اپنا مال بھی لوٹا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ اس مذہب کو اختیار کر لیا جائے۔ تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب دو تین مسئلے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ یتیم کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ صاحب مال ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قلاش ہو، یعنی اس کے والد صاحب دنیا سے گئے، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، نہ کوئی اپنا مکان تھا، نہ کوئی اور کوئی زمین، زرعی زمین، نہ کوئی اور کوئی مطلب زمین، کسی طرح کی کوئی زمین نہیں، کوئی نقد پیسہ نہیں، کوئی زیورات، سونے، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ ایک تو وہ آدمی ہے اور وہ یتیم ہے، اور دوسرا وہ یتیم ہے کہ جس کے پاس اس کے والد صاحب کی وراثت میں کچھ نہ کچھ رہ گیا۔ دونوں کے مسئلے الگ الگ ہیں، دونوں کے مسائل۔ پہلا آدمی جو ہے، یعنی جس کے پاس بطور وراثت کچھ نہ کچھ آیا، تو یاد رکھیے اس کی کفالت اس کے مال میں سے ہوگی۔ اس کی کفالت کہاں سے ہوگی؟ اس کے مال میں سے۔ ہاں، کوئی آدمی اپنی طرف سے خود کرنا چاہے اخلاقی طور پر، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خود بذات خود اس کی کفالت کہاں سے ہوگی؟ اس کے مال میں سے۔ نمبر دو، اچھا اس کفالت کرنے کا حق کس کے پاس ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ نمبر دو، وہ بچہ، وہ بچی کہ جن کا مال نہیں ہے، قلاش ہے، خالی ہاتھ ہے، تہی دامن ہے، ایسے لوگوں کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے عصبہ پر ہے۔ کس پر ہے؟ عصبہ کون ہوتے ہیں؟ عصبہ وہ مرد حضرات اور وہ خواتین کہ جو کہ انسان کی صلب سے پیدا ہوتے ہیں یا انسان کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، باپ دادا یا بیٹا بیٹیاں پوتے پوتیاں، یہ عصبہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دائیں اور بائیں شاخیں ہوتی ہیں نا، وہ عصبہ میں نہیں ہوتے۔ اگر عصبہ موجود نہ ہو، اوپر اور نیچے کی لڑی موجود نہ ہو یتیم کی، تو پھر دائیں اور بائیں کا حکم ہے، اس کو ذوی الارحام کہتے ہیں، جیسے چچا، تایا، پھوپھو، ہاں جی، یا ماموں، خالہ وغیرہ وغیرہ، یہ نانی، نانا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ذوی الارحام میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ بھی موجود نہ ہو، تیسری صورت، یتیم کی کفالت کے لیے یہ بھی موجود نہ ہو، یا دوسری صورت یہ سمجھ لیجئے کہ عصبہ کے پاس کفالت کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں، تو پھر ذوی الارحام کفالت کریں گے۔ ذوی الارحام کے پاس بھی کفالت کرنے کی پوزیشن مستحکم نہیں، کوئی ایک بھی ان میں سے مستحکم نہیں، تو پھر دونوں صورتوں میں چاہے وہ موجود نہیں ہے، چاہے وہ کفالت کر نہیں سکتے۔ اچھا، کفالت نہ کر سکنے کی بھی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ مال نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اعمال نہیں ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، مال نہیں ہے یا اعمال نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے جو اس کے والد صاحب کے ساتھ اختلافات تھے، زندگی کے انتشار تھا، اور وہ جو ایک معاملات نفرت کے تھے، جو عداوت اور بغض کا تھا، اور ان ظالموں نے اس بغض کو، اس عداوت کو پالے رکھا، اور یتیم کے ساتھ بھی اسی بغض کو قائم رکھا اور کفالت نہیں کر رہے۔ یہ ہے اعمال نہیں ہے، مال نہیں یا اعمال نہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں یاد رکھیے کہ کفالت پھر ترتیب سے منتقل ہوگی، ذوی العصبہ
असबा, اور असबा نہیں تو پھر ذوی الارحام، ذوی الارحام بھی نہیں تو پھر تینوں صورتوں میں مال نہیں ہے یا رشتہ دار ہے ہی نہیں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو تینوں صورتوں میں پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال میں سے یتیم کی کفالت کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ حکومت بھی بیت المال میں سے کفالت نہیں کرتی، کوئی بھی ریزن ہو، اپنے ظلم کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے وہ اگر کفالت نہیں کرتی، تو پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم اس بچے کی ذمہ داری اٹھائے، پھر عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ اس یتیم کی پرورش کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اب میں نے یہ ترتیب اس لیے بتائی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک یتیم بچہ یا بچی، اس کی کفالت کی اصل ذمہ داری باپ یعنی دادا پر ہے یا نیچے جو رشتہ دار ہیں ان پر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے دائیں اور بائیں کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ہے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر حکومت وقت پر ہے، حکومت وقت بھی نہیں کرتی تو پھر مسلمانوں پر ذمہ داری ہے چوتھے نمبر پر، عام مسلمانوں پر۔ چچا ماموں شامل نہیں ہے، ذوی الارحام میں نے شامل کیے ہیں، ہاں جی، دوسرے نمبر پہ شامل کیے ہیں، دوسرے نمبر پہ میں نے شامل کیے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جو اپنا یتیم کی کفالت کرے گا اسبا کی موجودگی میں، ذوی الارحام کی موجودگی میں، دادا پردادا کی موجودگی میں یا چچا ماموں وغیرہ کی موجودگی میں، تو یاد رکھیے کہ جس نے کفالت کر لی ان کی موجودگی میں اس نے دوہرا اجر پایا، اس نے دوہرا اجر، یعنی اس کو اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نفلی عمل ہے کہ کسی آدمی کی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن نفل پڑتا ہے تو اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات یہ بھی سمجھائی ہے کہ جو صاحب مال یتیم ہے، جس کے پاس مال ہے، اس کو مال کب سپرد کیا جائے گا، اس کا مال اس کو کب دیا جائے گا، تو اس کے لیے شریعت نے بلوغت کو شرط قرار دیا ہے۔ بلوغت کو کہ جب بچہ بالغ ہو جائے پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دو، اور پھر وہ اس کی مرضی ہے، اس کو خدا نخواستہ ضائع کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، کاروبار کرے، اس کو معاملات کو ضائع کر دے اس کے، لیکن جب تک بالغ نہیں ہے تو کفیل کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا مال اس کے سپرد، وہ چاہے روئے چیخے چلائے، ہاں اس کی ضروریات پوری کی جائے، اس کو اس کا مال نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بچہ ہے، اپنے مال کو ضائع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی حالت اصلاح بہت اچھا کام ہے، یعنی ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہی تو ایک خدشہ تھا نا کہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو امکان ہے کہ کوئی رمق کوئی ذرہ ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارا چلا جائے مسئلہ نہیں، لیکن ان کا آ گیا تو گناہ ہوگا، اور اگر الگ پکاتے ہیں تو ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ نے کہا فرمایا اصل مسئلہ تو ہے تمہاری اصلاح کا، کہ تمہاری نیت کا، کہ تمہاری نیت میں اصلاح ہے تو بس اچھی بات ہے۔ اب تم ان کا مال اپنے ساتھ ملا بھی لو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارے بھائی سے مراد یہ کہ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہارے دینی بھائیوں کے بیٹے اور اولاد ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فرمایا اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جس کی نیت میں کھوٹ ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جس کی نیت میں اصلاح ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ اگر اللہ چاہتے تو آپ کو یہ حکم کرتے کہ یتیم کے مال میں سے ایک رتی بھی خرچ نہیں کرنی، اپنی طرف سے ان پر خرچ کرو، تو یہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا۔ ظاہر ہے خدمت بھی کرو اور وہ بھی اپنے جیب سے، تو مشکلات ہو جاتی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی کہ تمہیں کہا جاتا کہ جناب ان کے بستر کو، ان کے کھانے کو، ان کے پینے کو، ہر چیز کو الگ تھلگ رکھنا ہے، ذرہ برابر ان کو اپنے طرف نہیں آنے دینا۔
آ گیا تو تم گناہگار ہو گئے، تو یہ بھی تکلیف کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے بے آسرا نہ رہیں، اس کے بندے بے آسرا۔ یہ نظام ایک تربیت ہے نا۔ زکوٰۃ کا نظام کیوں نافذ کیا گیا؟ تاکہ بندے بے آسرا نہ رہیں۔ غریبوں کی پرورش کی بات کیوں کی گئی؟ تاکہ بے آسرا نہ رہیں۔ اسی طریقے سے بیواؤں کا سہارا بننے کا کیوں کہا گیا؟ تاکہ وہ بے آسرا نہ رہیں۔ تو یتیموں کی کفالت کا حکم بھی اس لیے دیا گیا تاکہ وہ بے آسرا نہ رہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔